سونا یعنی گولڈ کی تشکیل۔ کائناتی انتظامات پر جتنا بھی غور کیا جائے اتنا ہی حیرتوں میں ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ بھی بے سبب نہیں ہو رہا۔ ایک ایٹم کے ٹوٹنے کے چھوٹے سے واقعہ سے لے کر ستاروں کے سپر نوا ہونے اور کہکشاؤں کے ٹکرانے کے عظیم سانحات تک ایک منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں، اور زمین پر زندگی کے پنپنے کے لیے ضروری لوازمات میسر کرنے میں پوری کائنات نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پانی کہیں دور خلاؤں سے زمین پر لایا گیا۔ انسانی جسم جن سے بنا ہے ان میں اکثر عناصر بھی لاکھوں کروڑوں سالوں کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے۔ لوہے کو بھی لایا گیا اور سونے یعنی گولڈ کو بھی ابتدائی کائنات سے زمین پر درآمد کیا گیا۔ سونا ایک کیمیائی عنصر ہے جو آسانی سے اپنے پیلے چمکدار دھاتی رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنی نایابی، موسمی اثرات کے خلاف مزاحمت بلکہ احتسالیت کی وجہ سے بیش قیمت اور لچکدار، نرم اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے انتہائی پسندیدہ ہے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ سونا کہاں سے آتا ہے تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ اسے کان سے حاصل کیا جاتا ہے یا پھر ندی کے یا سمندری پانی سے نکالتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ زمین پر سونا جہاں سے بھی حاصل کیا جائے مگر یہ زمین پر نہیں بنا بلکہ یہ نظام شمسی اور زمین کی تشکیل سے بھی قبل بنا۔ سونا اپنے پیلے اور چمکدار رنگ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ سونا کیسے بنتا ہے؟ زمین پر موجود تمام سونا زمین سے بہت دور سپر نوا اور نیوٹران ستاروں کے تصادم میں بنا ہے جو نظام شمسی کی تشکیل سے پہلے ہوئے تھے۔ ان واقعات میں ری پروسیس کے دوران سونا بنتا ہے، پھر یہ سونا خلائی پتھروں کے ذریعے زمین کی تشکیل کے دوران اس مٹیریل میں شامل ہوا جس سے زمین کی تشکیل جاری تھی۔ اس طرح کچھ سونا زیر زمین دفن ہوا تو کچھ ذرات اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں زمین کے مختلف حصوں میں بکھرا۔ زمین کی تشکیل کے بعد سے لے کر اب تک سونا خلاؤں سے ہی زمین پر پہنچتا ہے۔ فوسل ایندھن کی طرح جانداروں کے فوسل کے زمین میں دب کر شدید گرمی اور دباؤ سے یا کسی اور قدرتی ذریعے سے سونا زمین پر یا زیر زمین تشکیل نہیں پا سکتا۔ نظریاتی طور پر فیوژن ری ایکشن، فشن اور ریڈیو ایکٹیویٹی جیسے عوامل کے ذریعے سے سونا بننا ممکن ہے۔ سائنسدانوں کے لیے بھاری عنصر پارے پر بمباری کر کے اس کے زوال کے ذریعے اس کو سونے میں تبدیل کرنا سب سے آسان ہے۔ الکیمیا یا کیمیا کے ذریعے سونا نہیں بنایا جا سکتا۔ کیمیائی رد عمل ایٹم کے اندر پروٹون کی تعداد کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پروٹون نمبر یا ایٹمی نمبر عنصر کی شناخت کی وضاحت کرتا ہے۔ قدرتی سونے کی تشکیل اگرچہ سورج کے اندر جوہری فیوژن بہت سے عناصر بناتا ہے مگر سورج سونا بنانے کی ترکیب نہیں کر سکتا۔ سونا بنانے کے لیے درکار حد درجہ توانائی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ستارے سپر نوا میں پھٹتے ہیں یا جب نیوٹران ستارے ٹکراتے ہیں۔ ان انتہائی شدید حالات میں سونے جیسے بھاری عناصر تیز رفتار نیوٹران کیپچر پروسیس یا آر پروسیس کے ذریعے بنتے ہیں۔ ایک سپر نوا میں سونے کی ترکیب کے لیے کافی توانائی اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ کیٹی امیجز زمین پر پایا جانے والا تمام سونا مردہ ستاروں کے ملبے سے آیا ہے۔ جیسے ہی زمین بنی، لوہا اور سونا جیسے بھاری عناصر سیارے کے مرکز میں دب گئے۔
تقریباً 4 کھرب سال پہلے زمین پر خلائی پتھروں کے ٹکراؤ کے اثرات نے سیاروں کی گہری تہوں کو پھاڑ کر رکھ دیا اور کافی سارا سونا مینٹل اور کرسٹل میں دب گیا۔ کچھ سونا پتھر کی دھاتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ فلیکس کے طور پر، خالص مقامی عنصر کے طور پر اور قدرتی مرکب الیکٹران میں چاندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانی سے ہونے والا ساحلی یا زمینی کٹاؤ سونے کو دیگر معدنیات سے آزاد کرتا ہے۔ چونکہ سونا بھاری ہوتا ہے اس لیے یہ نیچے کی جانب دبنے لگتا ہے، ندی کی تہوں میں، گدلی مٹی کے ذخائر میں اور سمندر کے اندر جمع ہوتا ہے۔ زلزلے سونے کی منتقلی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایک شفٹ فالٹ معدنیات سے بھرپور پانی کو تیزی سے ڈپریس کرتا ہے۔ جب پانی بخارات بن جاتا ہے تو سونا کوراٹج، ایک قسم پتھر جسے سنگ مردار اور سنگ چینی کہتے ہیں، کی رگوں اور چٹان کی سطحوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی عمل آتش فشاں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سیارہ زمین میں سونے کی مقدار۔ زمین سے نکالے گئے سونے کی مقدار اس کے کل کمیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ 2016 میں ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے نے اندازہ لگایا کہ انسانی تہذیب و تمدن کے آغاز سے لے کر اب تک ٹرائی اونسز یا 21 ٹن سونا حاصل کیا جا چکا ہے۔ اس سونے کا تقریباً 85% گردش میں رہتا ہے۔ کیونکہ سونا انتہا گھنا ہے، 19.32 گرام فی مکعب سینٹی میٹر، یہ اپنے بڑے پیمانے پر زیادہ جگہ نہیں لیتا۔ در حقیقت اگر آپ آج تک حاصل شدہ تمام سونا کو پگھلا دیتے ہیں تو آپ اسے تقریباً 60 فٹ کے چوکور ڈبے میں سمیٹ لیں گے۔ بہرحال سونا زمین کے کرسٹل کی بڑی مقدار پر بہت معمولی مقدار میں جمع ہوتا ہے۔ اگرچہ زیادہ سونا نکالنا معاشی طور پر ممکن نہیں ہے، لیکن زمین کی سطح کے اوپری کلومیٹر میں تقریباً 1 ملین ٹن سونا موجود ہے۔ مینٹل اور کور میں سونے کی کثرت معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کرسٹل میں موجود مقدار سے بہت زیادہ ہے۔ عنصر سونے کی ترکیب سازی۔ کیمیا دانوں کی طرف سے سیسہ یا دیگر عناصر کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں، کیونکہ کوئی بھی کیمیاوی عمل ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیمیائی رد عمل میں عناصر کے درمیان الیکٹرانوں کی منتقلی شامل ہوتی ہے، جو کسی عنصر کی مختلف آئن پیدا کر سکتے ہیں لیکن ایٹم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر وسلم۔